اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے بھلائے ہوئے حقوق، بھولے ہوئے نہیں بلکہ بھلائے ہوئے۔ قرآن خود اللہ رب العزت نے اس میں قرآن کے بارے میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے دنیا کے انسانوں، لیکن خطاب انسانوں سے ہے، صرف مومنین سے نہیں۔ تمہارے پاس، تمہارے رب کے پاس سے ایک نصیحت آ گئی، یہ جو کچھ تمہارے سینوں میں اب بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں فرمایا، بہت عظیم بات ہے، یہ سورہ یونس کی آیت 57 تھی اور اب 58۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور رحمت، یہ اس کے ساتھ میں اللہ کا فضل اور رحمت ہے، یہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہے یہ جو کچھ ہوا اس کا آنا۔ فبذلک فلیفرحوا، اور اس لیے اب تمہیں خوشی منانا ہے اس پر۔ پورے قرآن میں خوشی منانے کا حکم یہ صرف ایک ہی جگہ ہے اور کہیں نہیں۔ اس کے نزول پر تمہیں خوشی منانا چاہیے۔ ہوا خیر مما یجمعون، تم جو کچھ جمع کرتے ہو اس پر تمہیں خوشی ہوتی ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ قرآن کے جو حقوق یا جو رائٹس ہیں ان میں غالباً صرف ایک ہے جو جس پر عمل ساری دنیا میں ہوتا ہے اور جسے ہم بھولا ہوا نہیں کہہ سکتے، تو ہم بات وہاں سے شروع کر رہے ہیں، اسے قرآن کی تلاوت، ریسیٹیشن۔ مقابلے قرأت ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں، اس پر خوب داد دی جاتی ہے۔ وہ داد دینے کا انداز چاہے مشاعروں سے مختلف ہو، لیکن بہرحال وہ قرآن کی داد کا انداز ہے، خوب داد دی جاتی ہے۔ اور بھیڑ کی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر، جو اہل زبان نہیں ہے، جو اہل زبان ہے ان کے علاوہ کوئی اسے سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے کیا ہے۔ بس یہ ہے قرآن کا اپریسیشن۔ اس کا جو اب یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو بھولی بسری ہیں، وہ بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہے یا خیال ہے دنیا میں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت تمہارے سامنے ہو تو اس وقت پھر سب کچھ چھوڑ دینا ہے اور پوری توجہ ادھر مرکوز کرنی ہے، پورے اٹینٹو ہونا ہے۔ ہمارے یہاں پروگرام ہوتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور دور دور تک باہر لاؤڈ اسپیکر لگا دیے جاتے ہیں۔ ہندوستان پاکستان میں تو بہت رواج ہے۔ عرس ہوتے ہیں، ان کے اسپیکرز میلوں دور تک لگتے ہیں، جیسے کسی نیتا کی تقریر ہو۔ بازاروں میں، اور وہ دیر رات تک ہوتے ہیں، سونے والوں کو گھروں کے اندر، بازاروں میں دکانداروں کو، ان سارے غیر مسلموں کو جو اس وقت اس کو نہ سننا چاہے، وہ سب کو لازماً سب کے پاس آواز جاری ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو اتنے والیوم میں کہ جو وہ بہت ناگوار بھی ہوتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تمہارے سامنے
تو اسے سننا غور سے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سننا اس وقت، وانصتوا، اس لفظ کے معنی ہیں کہ پورا ادھر کنسنٹریٹ کرنا، ساری توجہ ادھر مرکوز کرنا، بالکل خاموش رہ کر، بہت خاموشی سے ادھر ساری توجہ مرکوز کر دینا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر یعنی اس کے بغیر یہ اللہ کی رحمت کو دور کرنا ہوگا یہ اگر قرآن کی تلاوت ایک طرف چل رہی ہے اور آپ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں یا آپسی بات چیت میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ اور خرید فروخت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور پھر بہرحال بہت سے اعمال اور بہت سے کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انڈیزائریبل ہیں، لوگ اس میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیات کے وہ کانوں میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ انتہائی صرف بے ادبی ہی نہیں، گستاخی ہے اور گناہ ہے۔ پروگرامز کے اندر جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں صرف اس پریمائز کے اندر، اس پریمیزز کے اندر صرف آواز رہنی چاہیے جہاں لوگ اسے سننے کے لیے گئے ہیں، اور اس سے باہر پھر اللہ نے لوگوں کو اجازت دی ہے کہ مختلف اوقات میں اپنے کام کاج میں شریک ہوں دنیا کے، اور وہ سب کو چھوڑ کر اس کے اندر لگ جائیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ان کو زبردستی سنایا جائے، ان کے کانوں میں ڈالا جائے، اور وہ دوسرے کام کرتے رہیں اپنے دنیا کے، تو پھر یہ گناہ ان کو ہوگا جو سنا رہے ہیں۔ اور بہرحال ایک جزوی طور پر پارٹلی ایک فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ ساری جہری نمازیں، وہ ساری نمازیں جن کے اندر قرأت جہری ہوتی ہے امام کے ذریعے، وہاں بھی یہ حکم اپلیکیبل ہوگا کہ جب امام کی آواز آئے تو حکم یہ ہے کہ پھر خاموش رہ کر اسے سننا ہے، اس کے ساتھ اپنی تلاوت نہیں ہوگی۔ فقہی مسالک کے اندر وہ مسلک جو کہتے ہیں کہ ہمیشہ مقتدی کے لیے بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ضروری ہے، وہ مسئلہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، اس کا اپلیکیشن قرآن سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ان رکعتوں کے لیے ہوگا جس میں امام سری قرأت کرتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے سنو اور پوری توجہ ادھر مرکوز کر کے کنسنٹریٹ کرو اور خاموش رہو۔ یہ قرآن کا حق ہے جس کا بہت انفرنجمنٹ ہوتا ہے۔ اگلا اس کا رائٹ یا حق کہ صرف سننا نہیں ہے، صرف واہ واہ نہیں کرنی ہے، بلکہ اطاعت کرنا ہے۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، اور اس ہدایت اور رہنمائی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ عمل ہو تب سکے گا، عمل ہونا ممکن اس وقت ہے جب یہ معلوم ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے، ایمان پورا ہونے کے لیے ایمانیات کے اندر مختصر سے کچھ پوائنٹس ہیں، ان کی کچھ تفصیلات ہیں۔ توحید، آخرت اور رسالت، ان پر ایمان ہو، اور کچھ اس کی تفصیلات ہیں کہ توحید پر ایمان کا کیا مطلب ہے، آخرت پر ایمان کا کیا مطلب ہے، رسالت پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ یہ ہو گئی ایمانیات، اور اس کے ساتھ کچھ چیزوں پر اور اچھے عمل اختیار کریں، اعمال صالح اختیار کریں۔ اب دنیا میں کسی سے پوچھیں، اہل علم میں سے کسی سے دریافت کریں آپ کہ ہمارے لیے اب یہ کافی ہو گیا نا، اب فلاح کے لیے یہ کافی ہو گیا نا کہ ہم توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان رکھیں اور عمل بھی اچھے کریں، کچھ اور تو نہیں بچا۔ اب یہ سب کچھ آ گیا اس کے اندر۔ اگر اتنی ہی باتیں ہمارے لیے کافی ہوتی
تو قرآن شریف کے اندر 6000 سے زیادہ آیات کیوں نازل ہوتی؟ اتنی باتیں تو 50 آیتوں میں زیادہ سے زیادہ 100 آیات کے اندر آ جاتی. یہ قرآن شریف کی جو پاروں کے اندر تقسیم کی گئی، اس میں آدھے پارے میں آ جاتی، ایک اوسط درجے کی صورت میں آ جاتی ہے. اس کے لیے 114 صورتیں نازل کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کے کلام میں ایک حرف بھی ایکسٹرا نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا اس سب کی ضرورت ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو ان 6000 سے زیادہ آیات کی ضرورت ہے. پھر باقی قرآن میں کیا ہے؟ باقی تمام قرآن کے اندر، باقی پورے قرآن کے اندر ان آیات، یہ جو اللہ نے فرمایا اس کے ثبوت ہیں. توحید کا صرف دعویٰ نہیں کیا اللہ نے، بلکہ اس کے ثبوت پیش کیے، اور اسی کائنات سے پیش کیے. اس کائنات میں جو چیزیں، صرف بتایا نہیں کہ آخرت کو مانو، بلکہ اس کے ثبوت پیش کیے. کہیں پچھلی تاریخ سے کہ جنہوں نے نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا، کہیں کائنات جو سامنے پھیلی ہوئی ہے اور جسے دیکھ رہے ہیں اور جسے محسوس کر سکتے ہیں، اس کا حوالہ دے کر جگہ جگہ ثبوت دیے. تم روز دیکھتے ہو زندگی میں سے موت برآمد ہوتے ہوئے، موت میں سے زندگی برآمد ہوتے ہوئے، پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ ہمارے لیے کیا یہ مشکل ہوگا کہ ہم ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا کر لیں؟ یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے. جو چیزیں موجود ہیں، جو کنٹینٹس موجود ہیں، جو اجزاء موجود ہیں، ان کو پھر سے کمپائل کر دینا یا پھر سے ری آرگنائز کر دینا. کیا شروع میں جب پہلی مرتبہ کریٹ کیا تھا یہ زیادہ مشکل تھا؟ یہ اب یہ ری آرگنائزیشن کے سارے کانسٹیٹوئنٹس ہیں، سارے اجزاء موجود ہیں، مشکل کیا ہے؟ اپنی فنگر ٹپس کو دیکھ لو کہ دنیا کے 7 ارب انسانوں کی صرف فنگر، یہ جو انگلیوں کے اوپر، ان کے ٹپس کے اوپر جو نشان ہے، یہ سب کسی دو کے ایک دوسرے سے میچ نہیں ہوتے. یہ ایک ونڈر ہے. یہ زیادہ مشکل کام تھا یہ ہڈیاں اکٹھا کرنا؟ ثبوت دیے ہیں، توحید کے ثبوت دیے، رسالت کے ثبوت دیے، آخرت کے ثبوت دیے. باقی قرآن کے اندر یہ ہے، اور احکامات ہیں. تو پھر قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور قرآن کو اوبے کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے. خود قرآن نے فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہم نے اس کتاب کو، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، یہ برکت والی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے. جب تک اسے جانیں گے نہیں اتباع کیسے ہوگی؟ اور اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، تاکہ وہ تم پر رحم فرمائے. اس کی اتباع کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عربی زبان نہیں آتی. کتنے لوگوں نے، اللہ والوں نے خدمت کی اور دنیا کی تقریباً ہر زبان کے اندر، ہر میجر لینگویج کے اندر ٹرانسلیشن دے دیا، ترجمہ دے دیا. ہمیں ترجمہ دیکھیں، لیکن یہ بھی ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے ترجمہ دیکھنا. زبان آپ کو قرآن کی کیوں نہیں آتی؟ دنیا کی اور لینگویجز جو آپ کی مدر ٹنگ نہیں ہیں وہ آتی ہیں، جو مادری زبان نہیں ہے، عربی نہیں آتی. وہ زبانیں کیوں آتی؟ ان کو آپ نے اپنے کیریئر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے ضروری سمجھا، اس لیے آتی. اس کو اپنے کیریئر اور مستقبل کے لیے اتنا ضروری نہیں سمجھا، اس لیے نہیں آتی. کیا انہیں سیکھنے میں عمریں لگ گئیں؟ جو یہاں پر انڈیا پاکستان کے اندر جو لوگ پیدا ہوئے، انگلش ان کی مدر ٹنگ نہیں ہے، جن لوگوں کو انگلش آتی ہے، کیا اسے سیکھنے میں ان کی عمریں گزر گئیں کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب عربی زبان کے ماہر ہو جائیں، انشاء اور ادب کے، لیکن اتنی زبان تو کم از کم ہر ایک کے لیے آنا لازمی ہے.
لازمی ہے، اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرض ہے، کہ جتنے میں آپ کو قرآن کے لفظی معنی سمجھ میں آنے لگے، کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو ساتھ ساتھ آپ لفظی معنی سمجھ رہے ہو، جیسے آپ کوئی جرمن سمجھتا ہے اور کوئی فرینچ سمجھتا ہے، کوئی اسپینش سمجھتا ہے، کوئی انگلش سمجھتا ہے، ایسے سمجھنے لگ جائیں، اور بہت آسان ہے، صرف کوشش نہیں کی گئی۔ قرآن شریف کے اندر الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، نہ سیکھیں گرامر، قواعد نہیں سیکھیں، ورڈز کا ریپیٹیشن ہے۔ تو قرآن شریف کے اندر تقریباً 2500 الفاظ ہیں جو یاد کرنے، جن کے میننگ یاد کرنے، اور انہی کے طرح سے ڈیفرنٹ فارمز ہیں جن کا بار بار ریپیٹیشن ہے۔ وہ ٹیکنیکس ایکسپرٹس نے ڈیولپ کی ہیں کہ بہت جلدی سکھایا جا سکے، اور زیادہ سے زیادہ 2 سال لگیں گے، زیادہ سے زیادہ بہت لگ جائیں گے تو 2 سال لگیں گے کہ آپ بٹوین ہاف این آور ٹو 1 آور آپ دیں، اور 2 سال کے اندر قرآن شریف جو ہے وہ براہ راست سمجھ میں آنے لگے، ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد غور و فکر تو پھر اگلا مرحلہ ہے۔ تو اگر اتنا وقت کوئی نہیں نکال سکتا کہ ہم کیسے نکالیں روزانہ 1 گھنٹہ 2 سال تک کے لیے، یہ شکایت ہو اللہ سے کہ 24 گھنٹے تو دیے تھے آپ نے، اب ہمارے پاس وقت کہاں ہے، اپنی ضروریات کے لیے پورا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کو یہی حساب دے دیجیے گا، یہی جواب دے دیجیے گا۔ قرآن نے کہا ہم سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کی کیپیبلٹی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ صلاحیت اس نے دی، ہر ایک کو اور الگ الگ دی، سرکمسٹانسز اس کے دیے ہوئے، اس پر کسی کا اختیار نہیں تھا، وہ بھی سب کو الگ الگ دیے۔ تو اس لیے وہ حساب جتنی صلاحیت اس نے دی تھی اور جتنے جن سرکمسٹانسز کے اندر پیدا کیا تھا، رکھا تھا، انہی پیرامیٹرز کے اندر حساب لے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے ساتھ میں کہ جتنی صلاحیتیں، اس بات کا مطلب کہ جتنی صلاحیتیں دی تھی اس سے زیادہ کا حساب نہیں دینا ہے، وہ نہیں لے گا۔ اس کا اور جتنی اپارچونٹی جو سرکمسٹانسز تھے اس میں جو انسان نہیں کر سکتا تھا اس کا حساب نہیں لے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جتنی صلاحیت دی تھی اتنے کا پورا پورا حساب دینا ہوگا، اور اگر سرکمسٹانسز حالات ایسے تھے، وہاں پر اپارچونٹی ایسی موجود تھی کہ سیکھا جا سکتا تھا، سکھانے والے موجود تھے، تو اس کا حساب دینا ہوگا کہ کیوں نہیں آتی تھی، صلاحیت نہیں تھی کہ سیکھ سکیں، اگر نہیں تھی تو حساب نہیں دینا ہوگا۔ اگر ایسے مینز نہیں تھے کہ کوئی سکھانے والا ہے وہاں پر یا نہیں ہے، تو پھر کوشش کرنی تھی کہ سکھانے والے آئیں، آپ انہیں لے کر آئیں، جہاں نماز پڑھانے والے، تراویح پڑھانے والے تو دنیا بھر سے لے کر ویسٹرن کنٹریز کے اندر جاتے ہیں، یورپ کے اندر جاتے ہیں وہ تلاوت کرنے کے لیے کہ بھئی وہاں پر اتنے قاری نہیں مل رہے ہیں، تو ہم بلا لیں یہاں سے، پاکستان سے بلا لیں، تو کچھ دنوں کے لیے سکھانے والے بلا لیجئے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ کیوں نہیں آتی۔ یہ فرائض میں سے، تو جب تک اتباع صحیح ہے، اصل میں تو صحیح معنوں میں ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کے میننگ نہیں معلوم ہو۔ اس وقت جو اتباع ہو رہی ہے وہ ہر ایک کی اپنے اپنے گروپ کے اور اپنے اپنے فرقے کے اور اپنے اپنے مسلک کے اماموں کی ہو رہی ہے۔ آپ کیوں نہیں، آپ کے پاس ایک معیار ہے اور آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے کہ آپ براہ راست اس سے دیکھ لیں کہ اگر بہت سے اختلافات ہیں تو قرآن نے کیا کہا تھا۔ تو اس لیے پھر ایک قرآن کا جو رائٹ ہے، حق ہے، یہ ہے، اور اس لیے اگلی بات کہ قرآن کے اندر بہت گہرائیاں ہیں، لیکن ہدایت قبول کرنے کے لیے جو اس کا اصل مقصد ہے قرآن کا، قرآن اس کے لیے آسان ہے، فرمایا کہ ہم نے اسے آسان کر دیا۔ تو اب کسی کو یہ حق نہیں ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اب کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہے کہ ہم مشکل ہے،
اس کی اور ڈیپتھ اور گہرائیاں وہ پھر اور دوسرے لوگ مختلف لوگ کے اوپر مختلف اس کے معنی اور اس کی گہرائیاں کھلتی رہیں گی اور وہ ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں گے، وہ سب تک پہنچتے رہیں گے. لیکن بیسک بنیادیں جو ہیں وہ براہ راست قرآن سے لیجیے. یہ سیکنڈ سورسز سے کیوں لیتے ہیں؟ تو پھر یہ کہنے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے، یہ زبان کو سیکھنا مشکل نہیں ہے. اس کے اندر یہ بھی شامل ہے جب تک کہ ہم نے ہدایت کے لیے آسان کر دیا اور یہ بات کہی جا رہی ہے تمام دنیا سے، یہ پوری دنیا سے کہی جا رہی ہے، تو تمام دنیا والوں کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کی زبان کو سمجھ سکیں، جیسے سیکھیں. اور پھر ایک اور بہت اہم بات، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دلیلیں دی جاتی ہیں، روکا جاتا ہے سیکھنے سے، معنی سمجھنے کی کوشش کرنے سے روکا جاتا ہے. یہ کہہ کر روکا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بہت سے علوم ہیں ان کے ماہرین ہوتے ہیں، ان علوم کو سیکھنے کے لیے ان ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے سکھانے کے لیے. خالی کتابوں سے کوئی کتابیں پڑھ کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کتابیں پڑھ کر خالی کوئی انجینئر نہیں بن سکتا. تو پھر مدارس سے جو فارغ ہیں وہی آئیں گے اور وہی سکھائیں گے اور وہی قرآن پڑھائیں گے. اس کے بغیر کوئی قرآن کا علم حاصل نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا بھلاوا ہے اور بڑی بوگس دلیل ہے. اس لیے کہ قرآن کا سبجیکٹ عربی نہیں ہے، قرآن کا سبجیکٹ عربی نہیں ہے، قرآن کا صرف میڈیم عربی ہے. کہ عربی زبان کے ماہرین ہی بتائیں گے قرآن کا میڈیم عربی ہے، قرآن کا سبجیکٹ عربی نہیں ہے. عربی زبان کے ماہرین اگر ان تمام علوم کو نہیں جانتے ہو جن کا قرآن نے ذکر کیا تو وہ بھی ان آیات کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. قرآن کا سبجیکٹ تو ہدایت ہے، انسان ہے اور اس کی ہدایت. لیکن پھر انسان کو ہدایت دینے کے لیے قرآن نے بہت سے علوم کا استعمال کیا ہے. تقریباً وہ سارے علوم دنیا کے جنہیں ہم جانتے ہیں ان سب کا قرآن نے استعمال کیا ہے. ان تمام علوم کا بیک وقت کوئی ماہر نہیں ہو سکتا. تو پھر مختلف فیلڈ کے لوگ، مختلف جو جس علم کا زیادہ ماہر ہوگا اس علم سے متعلق قرآن کی جو آیات ہوں گی ان کو جتنا وہ سمجھ سکے گا کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. عربی کی اچھی مہارت ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. یعنی میں اس کی تخفیف نہیں کر رہا، میں اسے ہلکا نہیں کر رہا. وہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ لوگ بتائیں گے جو عربی کے ماہرین ہیں یا زبان کے ماہرین ہیں کہ زبان کے اعتبار سے یہاں پر ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ممکن ہے. لیکن وہاں اگر میڈیکل سائنس سے متعلق آیات ہوں گی تو آیات اگر آئیں گی تو پھر ایک ڈاکٹر بتائے گا کہ اس کی کیا گہرائی ہیں اور مطلب کیا ہے. یہ پھر وہ نہیں بتائیں گے کہ جو مدارس سے فارغ ہیں. میرے ایک کزن ہیں، ان کو میں نے لفظی معنی دیے قرآن شریف کی. میں سورہ نحل کی 2 آیات کے ایک لفظ کے لفظی معنی دیے اور ان سے کہا کہ اس پر ذرا سا غور کریں. اور ان سے اس وجہ سے کہا کہ وہ بی کیپنگ ان کی ہابی، یہ شہد کی مکھی پالنا جو ہے وہ ان کی ہابی تھی. اور میں نے ان سے کہا کہ اس پر غور کر کے ذرا سا اس کے بارے میں، اس پر تم جانتے ہو شہد کی مکھی کے بارے میں زیادہ، تو تمہاری کیا سمجھ میں آتا ہے ان آیات سے؟ سورہ نحل کی آیات ہیں، سورہ نحل کا نمبر ہے 16 اور آیت نمبر 68 and 69. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. اور تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کو کہ وہ اپنے گھر بنائے، اپنے چھتے بنائے پہاڑوں کے اندر اور گھروں میں، اور ایک تیسرا لفظ استعمال کیا اور پیڑوں پر، اور ایک چوتھا لفظ استعمال کیا وہ مما یعرشون. انہوں نے پوچھا کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بتایا عرش چھت کو کہتے ہیں اور ٹیپر چھت کو بھی کہتے ہیں، چھتری کو بھی کہتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگوں نے اس سے مفہوم یہ سمجھا ہے کہ وہ اونچی بلڈنگز میں چھتوں پر
اونچائیوں کے اوپر چھتے بنائے. بہت سے لوگوں نے وہ بیلیں اوپر چڑھتی ہیں، اوپر کی طرف جاتی ہیں، اسے یہ مفہوم لیا کہ بیلوں میں چھتے بنائے. اس ایک لفظ کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، ایسا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بی کیپنگ باکسز ہیں تو یہ بھی آتے ہیں اس کے اندر، اس لیے کہ اس کے اوپر ایک ٹاپ ہوتی ہے چھت کی طرح اور نیچے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر شہد کی مکھی کا چھتا جو ہے وہ شہد کی مکھی کے لیے چھتا فراہم کیا جاتا ہے اور اس کے اندر وہ شہد بناتی ہے. کبھی بات تو بالکل ٹھیک ہے، یہ آج تک کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا. یہ ایک بی کیپنگ جس کی ہابی تھی شہد کی مکھی کو پالنا، یہ اس کی سمجھ میں آئی یہ بات. اس سے پہلے کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اس لفظ کے اندر وہ بھی آتا ہے کہ فیوچر میں، مستقبل میں شہد کی مکھی، یہ مدھو مکھی پالن جسے کہتے ہیں، بی کیپنگ، یہ شہد اس سے بھی حاصل کیا جائے گا اور شہد کی مکھی اس کے اندر بھی اپنا کام کرے گی اور شہد بنائے گی. یہ فیوچر میں ہونا تھا، قرآن نے اس کو بھی نہیں چھوڑا تھا. اور پھر انہوں نے اس کے آگے ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا، کہ اور بہت اہم بات اس کے اندر ایک یہ ہے کہ خطاب جو ہے، ایڈریس جو ہے وہ شہد کی مکھی کی مادہ سے ہے. ثم کلی یعنی ہر شہد کی مکھی سے نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ شہد کی مکھی، یہ شہد جو ہے پروکیور کرتی ہے، یہ صرف مادہ مکھی کرتی ہے، یہ اس کے میل نہیں کرتا، یہ فیمیل کرتی ہے. اور پھر یہ ایک بات اور بہت عجیب بتائی کہ یہ جو کہا کہ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، کہ اپنے رب کے جو بنائے ہوئے جو راستے ہیں انہیں ہموار کر. تو انہوں نے بتایا کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انویزیبل روڈز ہیں، انویزیبل راستے ہیں فضا میں. ایسا نہیں ہوتا کہ مکھی کسی ہمارے باکس سے نکلے اور وہ کہیں پہ بھی کوئی پھول ملے اس کے اوپر بیٹھ جائے. وہ شروع میں کچھ مکھیاں جاتی ہیں اور وہ مارک آؤٹ کرتی ہیں کہ کہاں سے لے کر آنا ہے، پھر سب مکھیوں کو وہیں پر جانا ہے اور وہ ایک خاص روٹ ہے، وہ جیسے گھومتی ہوئی جاتی ہے وہ اسی روٹ سے سب جاتی ہیں اور اسی روٹ سے ان کی واپسی ہوتی ہے. اب ان کے پاس کافی بڑی تعداد کے اندر بہت سے بی کیپنگ باکسز تھے جہاں بن بن کرتی ہوئی مکھیاں اس میں سے نکل رہی تھی، آ رہی تھی واپس. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس میں سے ایک باکس کو ڈسپلیس کر کے تھوڑی دور پر رکھ دیں تو پھر وہ انویزیبل راستے ہیں جن سے وہ جاتی ہیں، اور وہ جو جس راستے سے پہلی گائیڈ مکھیاں گئی تھی وہ انہی راستوں سے ساری مکھیاں جاتی ہیں واپس آتی ہیں. اور اگر ایک باکس کو ڈسپلیس کر دیں تو پھر جو نکل چکی ہے مکھیاں وہ اسی جگہ واپس آتی ہیں جہاں پہلے باکس رکھا تھا، اور پھر ان کو بہت دیر لگتی ہے قریب میں رکھے ہوئے اپنے باکس کو ڈھونڈنے میں کہ وہ کہاں گیا. اگر وہ راستے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ راستے ہیں ایسے جیسے کہ فضا میں اس نے بنا رکھے ہیں اور وہ بناتی ہوئی جاتی ہے. تو یہ ایک حیرت انگیز تفسیر تھی ان دو آیات کی، بڑی ڈیٹیل تھی، میں نے یہاں پر چند باتیں اس میں سے رکھی. یہ تفسیر وہی کر سکتا تھا، یہ معنی وہی دے سکتا تھا جو شہد کی مکھی کو جانتا تھا. شہد کی مکھی کا علم مدارس کے اندر نہیں ہوتا، دارالعلوموں کے اندر نہیں ہوتا. ایسے کائنات کے علم کے جو بہت سے الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، الگ الگ بہت سے شعبے ہیں، ان کے جو ماہرین ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں، آپ جو اس آواز کو سن رہے ہیں، آپ جو میری بات سن رہے ہیں، آپ میں سے جو جس فیلڈ کا ماہر ہے وہ اس سے کنسرننگ قرآن کی آیات کا مطلب جتنا اچھا سمجھ سکتا ہے اتنا دوسرے نہیں سمجھ سکتے. اور ابھی آپ کے ہاتھ سے بہت خدمت ہو سکتی ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ خدمت کرنے والی، یہ خدمت تو یہ مدارس کے فارغین کے اوپر چھوڑ دی گئی کہ آگے غور و خوض کریں. یہ تو ابھی بہت بڑا میدان باقی ہے. نیکسٹ، غور و فکر، انٹیلیجنس اور انٹیلیکٹ، غور و فکر کرنا. قرآن نے کہا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اور یہ خطاب جنرل ہے، عام ہے، یہ کسی خاص کچھ لوگوں سے نہیں کہا جا رہا. یہ کتاب جو ہم نے نازل کی برکت والی، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور تاکہ جو عقل والے ہیں وہ عقل والے جو ہیں وہ اس سے ریمائنڈر بھی ان کا ہو، دوسروں کو ریمائنڈ کرا سکے، خود بھی نصیحت حاصل کر سکے. بڑی اہمیت ہے. قرآن نے
اولو الالباب کی، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، ذکر تو کر نہیں سکتے وہ جو اولو الالباب نہیں ہے، جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، عقل والے نہیں ہیں، ذکر تو وہ کر بھی نہیں سکتے۔ دیکھیے ایک جانوروں کے اندر یہ کیٹلز ہیں، جانور پروگرامڈ ہوتے ہیں، ان کا حلال حرام بھی ان کے اندر ہوتا ہے، ان کی زندگی کا سارا ڈیولپمنٹ اس میں بڑے ہونے کے بعد کیا علم ہوگا، وہ علم بھی ان کے اندر خود بخود اپنے وقت پر کھلتا رہتا ہے۔ اب گائے ایک سوکھ کر ڈھانچہ ہو جائے، بہت بھوکی ہو، گوشت رکھا ہو نہیں کھائے گی، یہ گائے اس کے لیے پروگرامڈ ہے۔ ٹائیگر اس کے لیے پروگرامڈ ہے، اگر زخمی ہو جائے اور کسی باغ میں ہو تو وہاں چاہے جتنے نیوٹریشس فروٹس ہوں وہ اسے نہیں کھا سکتا۔ اسے کڑک ہونا کہتے ہیں یہاں پر دیسی زبان کے اندر، انڈیا پاکستان کے اندر۔ یہ بروڈی اگر جب ہو جاتی ہے ایک خاص اسٹیج کے اوپر مرغی، پھر وہ انڈے دینا بند کر دیتی ہے اور انڈوں کے اوپر بیٹھتی، ہیچنگ ہوتی ہے اس کی، اور 21 دن کے بعد اس کے اندر سے پھر چکس اور وہ چوزے نکلتے ہیں۔ اس وقت بڑی خوخار ہو جاتی ہے، کھانے پینے کے لیے بھی نہیں اٹھتی، بس دانا وہی قریب دے دیا جاتا ہے، پانی بھی قریب رکھ دیا جاتا ہے، وہ پانی پینے کے لیے نہیں اٹھتی، وہ 21 ڈیز تک رہتی ہے انڈوں کے اوپر۔ جس دن وہ، اسے کڑک ہونا کہتے ہیں یا بروڈی ہونا، جس دن وہ کڑک ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے بھی اس کے اندر وہ سائنس نہیں ہوتی، اور وہ نیکسٹ ڈے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ یہ اس کے اپنے اندر تھا کہ یہ پروگرام تھی وہ اس کے لیے کہ جب اس کو یہ اس اسٹیج کے اوپر آ گئی تو اس اسٹیج پہ اسے آگے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے اسے نہیں معلوم تھا، اسے کسی سینئر مرغی نے ٹریننگ نہیں دی، اسے گھر والوں کو انڈے رکھ رکھ کر اس کے اوپر بٹھا کر ٹریننگ نہیں دینی پڑتی، وہ اس اسٹیج کے اوپر جانتی ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ تو جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جانوروں کا علم ان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ وقت کے ساتھ ان کے اوپر جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے اوپر کھلتا رہتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے، ہیومن بینگ جو ہے وہ پروگرامڈ نہیں ہے گائیڈنس کے لیے، اس کو گائیڈنس آؤٹر سورسز سے لینی ہے، باہر سے اس کے لیے گائیڈنس آئے گی۔ قرآن نے کہا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ جب اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تمہارے پاس زیرو نالج تھی، علم نہیں تھا تمہارے پاس، جانوروں کا سارا علم ان کے اندر ہوتا ہے، انسان کے بارے میں بتایا کہ تمہارے پاس زیرو نالج تھی، علم بالکل نہیں تھا، اس حالت میں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، لیکن تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کرنا تھا، سمع، ابصار اور افئدہ، سننا، دیکھنا اور عقل کا استعمال، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، کا مطلب تاکہ تمہیں نعمتیں ملتی چلی جائیں جن کا شکر ادا کر سکو۔ تو علم انسان حاصل کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کی سورسز، وہ علم انسان کے پاس باہر سے آتا ہے، اس کے اپنے اندر نہیں ہوتا، جیسے دوسری کریچرز کے اندر ہوتا ہے۔ اور باہر سے آنے کی سورسز جو ہیں ان میں سے ایک تو ہے اس کا انوائرنمنٹ، جس کے اندر اس کے آس پاس کے لوگ ہیں، ماں باپ ہیں، پڑوسی ہیں، دوسرے اور لوگ ہیں، جس کا ذکر کیا قرآن نے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے ماں باپ سے جو کچھ پایا ہے علم، بس وہ کافی ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہتے ہیں۔ علم جو ہے وہ قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہاں سے بھی عقل والے لے سکتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی کریشن میں اور دن اور رات میں جو چینجز ہیں اس میں اللہ کی آیات ہے، لیکن وہ آیات صرف عقل والوں کے لیے ہیں جو عقل کا استعمال کریں۔ عقل تو سب میں ہوتی ہے تقریباً، جو عقل کا استعمال کریں ان کے لیے ہیں، جو اولو الالباب بن سکیں اللہ کی آیات۔ تو علم وہاں سے آتا ہے، یونیورس سے، اپنے پیرنٹس، اپنے سراؤنڈنگ، اپنے ماں باپ، اپنے انوائرنمنٹ سے، یہ بھی انوائرنمنٹ کے اندر انوائرنمنٹ میں شامل ہے، یونیورس سے۔ اور پھر علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پہلے انسان کو ہی جب زمین پر بھیجا تھا
حضرت آدم کو تو ان سے کہہ دیا تھا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب تم زمین پر تمہیں بھیج رہے ہیں، تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، اور جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم. علم کی ایک سورس یہ ہے. اور قرآن نے یہ بتایا کہ جیسے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ شیر فروٹس نہیں کھا سکتا اور گائے گوشت نہیں کھا سکتی، انسان مجبور نہیں ہے. اس کے بعد علم آتا ہے اور اس کو اختیار دیا گیا اور چوائس دی گئی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، ہدایت دے دی. ہدایت آئی باہر سے، علم جو ہے اما شاکرا و اما کفورا. اب یہ اس کی چوائس ہے اور اس کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو مانے اور چاہے تو نہ مانے، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرا بن جائے. اور ان سارے علوم کے لیے پھر ہدیے کے وحی کے علم کے لیے بھی صرف کائنات میں جو علم ہے صرف اسے حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان عقل کا استعمال کرے. دنیا مذاہب کے اندر ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں جس کے اندر اس کے ٹکر کی آیت ہو جو اللہ کے دین کی یہ کتاب ہے قرآن، جس نے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے بھی جو آیات آتی ہے ان کے اوپر جو اندھے بہرے ہو کر گر جائیں وہ اللہ کے اصلی بندے نہیں ہیں. رحمان کے اصل بندے تو وہ ہیں. سورہ فرقان کی آیت ہے، یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے تذکرہ کہ ان میں کیا کیا صفات ہوتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ ہیں رحمان کے اصل بندے کہ جب ان کے رب کی آیات کا ریمائنڈر انہیں دیا جاتا ہے قرآن، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اس کے اوپر وہ اندھے بہروں کی طرح ماتھا نہیں ٹیکتے، سمجھ کر مانتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ لیکن قرآن نے واضح کر دیا کہ قرآن کو بھی سمجھ کر ماننا ہے، ماتھا نہیں ٹیکنا ہے اندھے بہروں کی طرح. قرآن کا پر کی اتباع بھی سوچ سمجھ کر ہوگی، اپنی عقل کو استعمال کرنے کے بعد ہوگی. تو اس وحی کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، اور کائنات کے اندر جو آیات ہیں ان کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، اور والدین اور پڑوسیوں اور دوسروں سے جو چیزیں لے رہے ہیں وہاں بھی عقل کی ضرورت ہے، ورنہ وہ پھر بھٹکا دیں گے اور غلط راستے کی طرف لے جائیں گے، جسے قرآن بتا چکا. یہ ہیں مین دو سورسز، انوائرنمنٹ اور ڈیوائن گائیڈنس. اور ان دونوں کے لیے انٹیلیجنس اور انٹیلیکٹ، ان دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ڈیوائن گائیڈنس کے لیے بھی اور انوائرنمنٹ سے بھی ہدایت لینے کے لیے. اور عقل کا استعمال نہیں کرے بڑی سخت بات ہے جو کہی ہے قرآن نے. سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 22، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بدترین ورسٹ کریچرز ہیں اللہ کے نزدیک وہ لوگ کہ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل کا استعمال نہیں کرتے، وہ ورسٹ کریچرز ہیں. اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سب سے برے جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، بتاتے نہیں لوگوں کو، منہ بند ہے ان کا، گونگے، اور ہدایت کو جہاں سے آ رہی ہے وہاں سے سنتے نہیں اور لیتے نہیں. اور عقل کے استعمال کی بات اس قرآن کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ اس کے میں عقل کی استعمال نہ کریں اور اس پہ غور و فکر نہ کریں اور ہر ایک نہ کریں. بڑی یہ بھی بہت سخت آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے ایک بڑی تعداد کو پیدا کیا ہے، جن اور انسانوں کی. وہ کون ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے قلوب ہیں، ان کے دل ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، اسے استعمال نہیں کرتے. وہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں، ان سے وہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانوروں کی طرح ہو گئے. فرمایا کہ نہیں، جانوروں کی طرح نہیں، بل ہم اضل، سمجھو گے تو یہ کہ جانوروں کی طرح ہو گئے، اس سے بدتر. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ ہیں جو غافل ہیں. اور پھر غافل کا مطلب کہ اب ہدایت نہیں ہے ان کے پاس. یہ وہ ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کر رہے. قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، اور قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عقل استعمال نہ کریں، آنکھیں بند کر کے مانیں. بڑا ریولوشنری کلام ہے،
واضح کر دیا قرآن نے کہ وہ ورسٹ کریچرز ہیں جو عقل کا استعمال نہیں کرتے قرآن کے معاملے میں، اور خود اس قرآن کے اوپر جو آنکھیں بند کرنے کے بعد اندھے بہروں کی طرح جو سر جھکا دیتا ہے وہ اللہ کے اچھے بندوں میں سے نہیں ہے، کہا ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ یہ دو آیات ہیں آپ کے سامنے، انہیں کمپیئر کیجئے، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 اور ایک سورہ محمد کی آیت نمبر 24۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ایک پارٹ ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ہم نے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے، اس کلام نے فرمایا کہ اللہ نے سیل لگا دی ان کے قلوب پر، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، سننے پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی بصارتوں کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا گیا، سیل ہو گئے، یہ اللہ نے سیل کیا۔ یہ دوسری آیت ہے کمپیئر کرنے کے لیے سورہ محمد والی، اس کا ایک پارٹ ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، نہیں کریں گے قرآن میں کیا یہ غور و فکر، یا دلوں پر ان کے قفل لگ گئے ہیں۔ اب ایک جگہ قفل کا ذکر ہے، ایک جگہ سیل کا۔ یہ سیل جو ہے یہ تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو کافر ہیں، یہ قرآن کی زبان میں کافر ہیں کہ جنہوں نے طے کر لیا کہ ہمیں نہیں ماننا ہے، اور یہ کہا گیا ہے ایمان لانے والوں کے لیے کہ نہیں کریں گے کیا غور و فکر، یا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ذرا تالے اور سیل کا آپ کو کمپیئر کیجئے پہلے اس آیت کے اندر، کہ تالا کسی لاک کی ایک چابی ہوتی ہے جس سے لاک کو کھول لیا جاتا ہے، سیل کو نہیں کھولا جاتا اگر کسی ہائر اتھارٹی نے لگائی ہے تو سیل نہیں ٹوٹتی، سیل کو توڑنے کی پرمیشن نہیں ہوتی اگر ہائر اتھارٹی نے لگائی ہے، اور اللہ نے لگا دی ہے تو پھر دنیا میں کوئی سیل کو نہیں توڑ سکتا، وہ سیل اگر اللہ کی لگائی ہے۔ تو یہ جو کافروں کے لیے کہا گیا، اور ایسے کافروں کے لیے کہ جنہیں واپس نہیں آنا ہے، ان کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی، یعنی اب نہیں کھلے گی۔ ایمان لانے والوں سے کہا کہ کیا دلوں پر قفل چڑھ گئے جو غور و فکر نہیں کر رہے، یعنی غور و فکر کرنا قفل کی، اس تالے کی چابی ہے۔ کوئی ایسا تالا ہو جو کبھی نہ کھولا جائے، چاہے چابی اس کی ہو لیکن ایک دفعہ لگنے کے بعد پھر کبھی نہیں کھلے، اس میں اور سیل میں کیا فرق ہے؟ تو سیل ہوئی، وہ بھی سیل ہوئی، جسے کہ تالے کا تو مطلب ہی ہے چابی ہونے کا کہ وہ کبھی کھولا بھی جائے گا، لیکن جو وہ تالا جو کبھی نہ کھولا جائے، اس میں اور سیل میں تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ تو اگر کبھی نہ کھولا جا سکے، اور اس تالے کی چابی ہے غور و فکر جو دلوں پر ڈال لیا ہے لوگوں نے اپنے، تو قرآن کہتا ہے اسے کھول لو، اور اسے نہیں کھولا تو پھر ان میں اور ان کافروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا جن کے قلوب کو ہم نے سیل کر دیا۔ بہت سخت بات ہے۔ اور پھر یہ اگلی بات ہے اس کے حقوق میں سے یا اس کے رائٹس میں سے، میک اٹ دا فائنل اتھارٹی۔ بہت اختلافات امت میں جب کبھی بھی ہوتے رہتے ہیں اور ہر جگہ ہوں گے، تو اس میں حکم قرآن کو بنانا ہے، اس کے اندر آخری فیصلہ قرآن کا ہوگا، فائنل اتھارٹی اسے بنایا جائے گا۔ فرمایا وما انزلنا، یہ سورہ نحل کی آیت 64، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہم نے تمہارے اوپر کتاب صرف اس لیے نازل فرمائی ہے کہ اس کے اندر جو اختلافات ہوں، تم اس کے اندر جو کچھ بھی لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان اختلافات کی پوزیشن تم واضح کر دو کہ صحیح کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ یہ کتاب اس لیے تمہارے اوپر نازل فرمائی ہے، یعنی اس کو حکم بنایا جائے گا، اس سے فیصلے کیے جائیں گے اگر اختلاف کہیں پر ہوگا، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو یہ اسی آیت کے اندر جب یہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہدایت تو تب ہوگی جب اسے تم آخری فیصلے کا حق دو گے۔ آخری فیصلے کا حق قرآن کو نہیں دیا جاتا۔ یہ احترام تو کیا جاتا ہے کہ آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، یہ تو کیا جاتا ہے خدا نخواستہ کبھی سلپ ہو جائے نیچے تو جلدی سے اٹھا کے چومیں گے، دل دب سے ہو جائے گا، کچھ صدقہ بھی کریں گے، لیکن اس کو قرآن کو آخری فیصلے، اختلافات میں آخری فیصلے کرنے کا حق دے دیں، یہ حق دنیا میں جگہ جگہ مسلمان نہیں دے رہے، بہت بڑی تعداد میں، میجورٹی اور اکثریت سے اختلافات
یہاں تو میں آگے اس کی پوزیشن میں واضح کروں گا اس بات کی، پہلے اسے حکم کو سن لیں۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 14، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، یہ جو فرقے بنے، یہ اس کے اختلافات ہوئے، فرقے بن گئے، یہ اس کے یہ بنے ہیں علم آ جانے کے بعد ہمیشہ، اور اس لیے بنے کہ ایک دوسرے کے اوپر لوگ چودراہٹ چاہتے، زیادتی کرنا چاہتے، یہ اس لیے فرقے بنے، اختلافات اس لیے ہوئے۔ بہت سخت بات ہے، یہ 3 آیات ہیں سورہ مائدہ کی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو قرآن کے مطابق قرآن کو آخری فیصلے کا حق نہ دے، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو اسے حکم نہ بنائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی تو فاسق ہیں۔ اور پھر وہی فرمایا اسی کے اندر، یہ قریب ہیں یہ آیات سورہ مائدہ کے اندر، آیت 45 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی الفاظ ہیں شروع میں کہ جو قرآن کو آخری اتھارٹی نہ بنائے، حکم نہ بنائے، اس کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے وہی تو ظالم ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہی تو کافر ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ عربی زبان کے اندر اولئک مانے وہ سب، اور ہم مانے بھی وہ سب۔ زبان والے جانتے ہیں کہ جب یہ دونوں ساتھ میں لاتے ہیں ان دونوں الفاظ کو، اولئک الکافرون وہ کافر، ہم الکافرون وہ سب کافر، فاولئک ہم الکافرون، ان دونوں کو جب ساتھ میں لایا جاتا ہے اس کا مطلب وہی تو کافر ہیں، اور کون؟ وہی تو کافر ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو اسے فائنل اتھارٹی نہ بنائے، جو اسے حکم نہ بنائے۔ بہت سخت بات ہے۔ اس میں ہمارے یہاں آخری فیصلے کا حق قرآن سے لے لیا گیا ہے، بہت بڑے حصے کے اندر امت میں۔ بہت سی اور تشریحات ہیں جو ہمیں مختلف دوسری جگہوں سے مل رہی ہیں، اور یہ فرقے بنے اسی لیے، یہ مسلک اور مسلک بھی فرقوں میں تبدیل ہوئے، یہ اسی لیے کہ میں سب سے پہلے تقسیم کی بات کروں۔ سب سے پہلی تقسیم، اسے آپ چاہے مسلک کہیں اور چاہے فرقے کہیں، کچھ لوگ سنی اور کچھ لوگ شیعہ۔ قرآن تو ایک ہے، قرآن کے اوپر سب کا اتفاق ہے، اس کے الفاظ پر اتفاق ہے، ان کی روایات کچھ اور ہیں، سنیوں کی روایات کچھ اور ہیں۔ سنیوں کو جو روایات وہ اپنی روایات سے تشریح کرتے ہیں، سنی اپنی روایات سے تشریح کرتے ہیں، سنیوں کو ان کی روایات تسلیم نہیں کہتے ہیں، غلط ہیں اور جھوٹی ہیں، شیعوں کو ان کی روایات تسلیم نہیں کہتے ہیں کہ غلط اور جھوٹی ہیں۔ تو جب یہ اختلاف ہو جائے تو حکم قرآن کو کیوں نہیں بناتے؟ نہیں تیار ہیں، وہ سارے فیصلے جو ہیں وہی جو کریں گے، فائنل اتھارٹی ان کے قرآن سے الگ دوسری چیزیں ہیں۔ اس میں سے آپ کو قرآن کے بعد ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جہاں سے ہمیں ہدایات لینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت سی احادیث کی کتب سے ملتی ہے، وہ پھر فقہا کا اور علماء کا غور و خوض ہے، وہ سب بہت بے حد قیمتی ہیں، لیکن جب اختلافات ان کے اندر ہو جائے تو پھر آخری اتھارٹی قرآن کو بنانا ہوگا، اور ورنہ پھر وہ مسلک فرقوں کے اندر تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر کوئی صورت نہیں ہوگی، کوئی شکل ایسی نہیں ہوگی کہ وہ یونائٹ ہو سکے۔ تو یہ قرآن کا حق قرآن کو نہیں دیا جا رہا۔ اور پھر آگے نیکسٹ میں ریجیکٹ اٹس ڈپلیکیٹ پیرللز۔ اصل میں تو پیرللز بھی نہیں، قرآن پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ ڈپلیکیٹ پیرللز کا مطلب کچھ اور ہے۔ عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا قرآن ان کے پاس ہے، ایک ایک حرف اللہ نے ایسے ہی نازل فرمایا ہے، اور اس سے مختلف اگر کچھ بھی کوئی کسی جگہ پہ تلاوت کرے تو کہیں گے کہ یہ غلط ہے، اگر کہیں امام پڑھ رہا ہو تو فوراً لقمہ دیں گے، پیچھے سے اس کو صحیح کر دیں گے۔ عوام ایسا سمجھتے ہیں۔ اکثر عوام کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ تقریباً تمام، میں تقریباً کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ان لوگوں کی جو علم والے کہلاتے ہیں وہ ایسا نہیں مانتے۔ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی، اللہ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم خود کر فرمائیں گے۔ قرآن نے فرمایا کہ اس کے اندر باطل، سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 42، یہ سورہ حمی میں سجدہ کی آیت ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر باطل جو ہے وہ نہ تو سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی نہ تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جان بوجھ کر کوئی سامنے سے کہہ کر اس کے اندر چینج کر دے کہ یہ
یہاں پر یہ لفظ نہیں یہ تھا، اس کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ جان بوجھ کر اگلے ایڈیشن کے اندر چھاپ دے، اس کو بدل کر اس کے اندر چینج کر دے علی اعلان، اور نہ کوئی خفیہ طریقے سے کچھ اور اس کے اندر داخل کر سکتا ہے، بیک ڈور سے بھی نہیں آ سکتا اس کے اندر جو کچھ ہے۔ تو دنیا کے اندر آپ کو ہر جگہ پر جتنے حافظ ملیں گے، حفاظ ملیں گے، وہ سب ایک ہی تلاوت کرتے چلے آ رہے ہوں گے، ان میں سے ایک لفظ میں بھی کسی کے پڑھنے میں کسی کا کوئی فرق نہیں ہوگا، لہجوں میں فرق ہو سکتا ہے، الفاظ کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے، یہ تو تھی قرآن کی بات، لیکن اب آپ نے یہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آپ نے سنی ہوگی، ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، یہ قرآن جو ہے وہ 7 حروف پر نازل ہوا، اب جیسا آسان ہو ویسا تم پڑھ لینا اس میں سے۔ اب یہ 7 حروف بڑے مشہور ہیں مسلمانوں کے اندر کہ اسے وہ 7 قرت کہنے لگے، یعنی ایک گمراہ کرنے کے لیے ایک الفاظ یہ جملہ دے دیا گیا اس 7 حروف کو کہ 7 قرت، 7 قرتیں ہیں۔ عوام اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ لہجے ہیں الگ، پاکستانی قرت الگ لہجے کے اندر ہوتی ہے، وہ مصری قرت الگ لہجے میں ہوتی ہے، اور مکی قرت جو ہے وہ الگ لہجے کے اندر ہوتی ہے، مختلف قرتیں کے لہجے ہیں۔ یہ 7 قرت نہیں ہے، 7 حروف، اور 7 حروف تھوڑی ہیں، وہ تو سینکڑوں ہیں۔ اس کا کیا اصل مطلب ہے اسے ذرا سا دیکھ لیں، صرف ایک مثال دی ہے میں نے یہاں پر، یہ میں نے بخاری شریف سے لی ہے۔ بخاری شریف کی کتاب التفسیر کے اندر سورہ یوسف کی آیت نمبر 110، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یہ ریڈ سے ہے یہ لفظ کذبوا، جاءہم نصرنا، یہ اس کے بعد یہ نیچے کی آیت دیکھیں، یہ جو ریڈ سے ہے، یہاں پر حضرت عائشہ کہہ رہی کذبوا نہیں کذبوا ہوگا۔ اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں، میں ہم مانو کی سب بات نہیں کر رہے مانے کہ معنی میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن ہو رہی ہے کچھ، تبھی تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ لفظ وہ نہیں یہ ہے، کذبوا نہیں کذبوا ہوگا۔ اگر معنوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتی۔ حضرت عائشہ کی زبان سے وہاں پر یہ موجود ہے، اور دیکھیے کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، یہ کذبوا اور کذبوا کو دیکھ لیں کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے پوری دنیا کے اندر وہاں پہ لفظ کذبوا ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ کذبوا ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ اس لفظ کے اوپر جو آپ کے پاس قرآن میں موجود ہے کذبوا، اس کے اوپر انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ نہیں ممکن ہے۔ کذبوا اور کذبوا دونوں قرتیں ہیں، حضرت عائشہ کی قرت زال کی تشدید سے ہے، یعنی کذبوا۔ چنانچہ بخاری شریف میں کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ لفظ کذبوا یا کذبوا ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کذبوا ہے، تشدید سے۔ تم اتنا تو خیال کرو کہ کذبوا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، معاذ اللہ، ساتھ میں انہوں نے معاذ اللہ بھی کہا، یعنی وہ شیطانی ہے جو آپ کے پاس ہے اس وقت۔ قرآن میں کم از کم ایک لفظ تو ایسا ہے کہ جو حضرت بخاری شریف کے مطابق حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شیطانی چیز آ گئی ہے آپ کے پاس۔ ابن عباس کی قرت میں کذبوا ہے، حضرت عائشہ اس کا سختی سے انکار کرتی تھی۔ ابن جریر جو ہے وہ قول صدیقہ کی طرفداری کرتے ہیں، اور دوسرے قول کی تردید کر کے اسے ناپسند کر کے رد کر دیتے ہیں۔ قرآن شریف کے میں صرف ایک مثال دی ہے آپ کو، اور یہ مثال جو ہے یہ بخاری شریف سے دی ہے، بخاری کی کتاب التفسیر کے اندر آپ کو سورہ یوسف کا جو اس کے اندر باب ہے اس میں آپ کو مل جائے گی، آیت نمبر 110 کی ذیل کے اندر، کہ جہاں پر یہاں پہ میں نے ڈاٹ لگا کر چھوڑ دیا ہے کہ جہاں پر حضرت عائشہ نے کہا معاذ اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو جس پر حضرت عائشہ کہہ لی معاذ اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں، وہ ساری دنیا کے لوگ جو ہیں اپنے پاس اس کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ اس کلام کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا، تو حق وہ ہے جو ہمارے پاس ہے، حق وہ نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، اور حضرت عائشہ نہیں فرما سکتی۔ بخاری شریف کے اندر لکھ گیا ہے یہ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ امام بخاری نے کہا ہو، ممکن ہے کہ بعد کے لوگوں نے داخل کر دیا ہو، بہرحال کم از کم ایک مقام تو ایسا ہے کہ جہاں پر جسے حضرت عائشہ بخاری شریف کے مطابق حضرت عائشہ یہ کہہ رہی کہ ایک شیطانی چیز آ گئی آپ کے پاس، یہ مطلب اختلاف قرت، اس کا اصل عنوان ہے، اس کا اصل نام ہے اختلاف قرت، جسے 7 حروف کہا جا رہا ہے کہ 7 حروف پر نازل ہوا، کہ یہ بھی نازل ہوا تھا اور وہ بھی ہوا تھا۔ قرآن شریف میں ایسے 1000 سے زائد مقامات مانے جاتے ہیں جہاں کہا جاتا ہے یہ بھی نازل ہوا تھا اور یہ بھی ہوا تھا۔ ایک صحابی ہشام تلاوت فرما رہے تھے، حضرت عمر سن رہے تھے، پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ انہیں
یہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر کا غصہ چڑھ رہا تھا، بہرحال ان کے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا پڑھا تم نے، سناؤ پھر سے. تو انہوں نے پھر سنایا. ان کا غلط پڑھ رہے ہو. انہوں نے کہا مجھے ایسے ہی سکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عمر ان کو کھینچتے ہوئے لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا یا رسول اللہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسے سکھایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سناؤ. وہ جیسے پڑھ رہے تھے انہوں نے سنایا، فرمایا کہ ہاں یہ ایسے ہی نازل ہوا ہے. حضرت عمر بڑے شک پکائے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تم سناؤ. حضرت عمر جس جگہ پر وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے غلط، وہ جیسے ان کی سمجھ میں تھا ٹھیک، حضرت عمر نے وہ پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ ایسے ہی نازل ہوا. دونوں کی تائید کر دی کہ ایسے بھی یہ بھی نازل ہوا ہے. ان کا ہاں یہ ایسے ہی نازل ہوا ہے. فرمایا کہ ہاں یہ ایسے ہی نازل ہوا ہے. ایسے 200 کے قریب اختلافات سورہ فرقان کے اندر ہیں اور قرآن شریف میں 1000 سے زائد ہیں مقامات. یہ بھی نازل ہوا ہے، یہ بھی نازل ہوا ہے. مجھے دنیا کے اندر صرف اتنا دکھا دیجیے کہ قرآن شریف کا ایک نسخہ دنیا کے اندر دکھا دیجیے کہ جہاں پر یہ ویسے، اور یہ بات ایمانیات تک پہنچی ہے، اسے ایمانیات کا حصہ قرار دیتے ہیں کہ اب صحابہ کا اس پر اتفاق تھا کہ یہ بھی نازل ہوا تھا، یہ بھی نازل ہوا تھا، یہ بھی نازل ہوا تھا. تو قرآن شریف کا ایک نسخہ بھی تو دکھائیے کہ جہاں پر کذیبو کے بجائے کذیبو چھپا ہو. ایک ایسا بھی دکھائیے ہمیں. وہ بھی نازل ہوا تھا نا، تو پڑھ بھی سکتے ہیں آپ. مثلا سورہ جمعہ کے اندر سورہ جمعہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی اکثر، چونکہ جمعے کے دن بہت سے امام تلاوت کرتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع فاسعوا الی ذکر اللہ. حضرت عمر کے اس کے وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں پر وہ پڑھتے تھے وامضوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اگر یہ بھی ٹھیک ہے اور ایسے بھی نازل ہوا تھا تو ذرا آپ بھی تو پڑھ کر دیکھیں کسی دن، یا امام صاحب بھی تو کوئی پڑھ کر دیکھے اور کوئی اس کے اوپر پیچھے سے اعتراض نہ کرے. ایک آدھ قرآن شریف کے کچھ نسخے ایسے بھی تو چھاپے نا، یہ بھی نازل ہوا تھا. تو ایمانیات کا حصہ اسے مانا جاتا ہے بہت بڑے حصے کے اندر، دنیا کے اندر اکثریت کے اندر اہل علم کی کہ صاحب اس پر صحابہ کا اتفاق تھا. یہ ہم سے ہمارے پاس حدیث کی کتب سے چل رہا ہے، صحابہ کا اس کے اوپر اتفاق تھا، اس لیے یہ حق ہے. اور قرآن شریف اس سے الگ الفاظ میں بھی نازل ہوا تھا اور تقریباً 1000 جگہ فرق مانا جاتا ہے. تو یہ سارے پیرللز ریجیکٹ کیجئے. یہ جھوٹی چیزیں داخل کی گئی ہیں قرآن کی آتھینٹسٹی کو مجروح کرنے کے لیے، انجر کرنے کے لیے. کس طریقے سے آپ، کس حیثیت سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک ایک لفظ آپ تک صحیح پہنچا ہے، جب اتنے 1000 جگہ کے اوپر اس کے الفاظ میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو فرق ہے اس کے اندر، اور ایسے بھی تھا اور ایسے بھی تھا اور ایسے بھی تھا. تو یہ تو بہت بڑی سازش ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کے اندر، اور پھر قرآن کی بات حق ہے اور ایسے ہی ہوا. مانتے رہیں. عوام کے سامنے نمبر 1 بات تو عوام کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں کی، خود مانتے رہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں. اور نمبر 2 بات، دنیا کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ ایک بھی قرآن کا نسخہ ایسا چھاپ لیں. اس کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا. اللہ نے حفاظت کی، یہ نہیں چھپوا سکتے ایسا کوئی قرآن کا ایسا کوئی نسخہ جس کے اندر جو اب الفاظ، اور دنیا کے اندر ہر حافظ ایسے ہی تلاوت کر رہا ہے، اس سے مختلف کوئی نہیں کر رہا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. یہ ان کا یہ غلط چیز کے اوپر ایمان لاتے رہیں، اس میں داخل نہیں ہوگا، نہ حافظوں کی تلاوت میں داخل ہوگا اور نہ پرنٹنگ کے اندر داخل ہوگا. اس لیے کہ یہاں پر حفاظت اللہ نے کی ہے. یہ اپنی ایمانیاتی ایسے رکھیں کہ نہیں اس سے مختلف بھی قرآن ہے. تو یہ قرآن کا حق ہے کہ اسے ان سارے پیرللز کو، یہ متوازی جتنے قرآن ہیں اسے ریجیکٹ کر دیا جائے. یہ اگلا پوائنٹ ہے، ڈونٹ میک اٹس آرڈرز ان فرنٹ. اس عنوان کو نام دیا جاتا ہے منسوخی کا. قرآن شریف میں بہت بڑی تعداد کے اندر ایسی آیات مانی جاتی ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت کرنی ہے، پڑھیں گے آپ، خبردار عمل نہیں کرنا. اس کو عمل کرو گے تو دین کے خلاف ہو. وہ آیات فکس بھی نہیں ہے، مقرر بھی نہیں ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک آیت کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ یہ کینسل یا منسوخ. یہ طے کون کرے گا کہ قرآن میں کون کون سی آیت ایسی ہے جس پر اب عمل نہیں کیا جائے گا یا منسوخ ہوگی؟ کون طے کرے گا؟ اگر ایسی کوئی آیت ہوتی تو صحابہ قرآن جن پر قرآن نازل ہوا تو وہ بتا کر جاتے کہ اب اس آیت کو صرف تلاوت کرنا، اس پر عمل مت کرنا. ایک آیت کے بارے میں انہوں نے کہا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ منسوخ. بعد کے لوگ طے کر رہے ہیں. بعد کے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ 500 آیتیں ایسی ہیں، کسی نے کہا 250 آیتیں ایسی ہیں،
امام سیوطی نے کہا الاتقان کے اندر کہ 21 آیتیں، بلکہ وہیں پر کہیں ایک جگہ 20 کا ذکر ہے اور ایک جگہ 21 کا. انہوں نے کہا کہ 21 آیتیں ایسی ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ 5 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، لونا ہو جائے گا. اور منسوخی کیوں ہے؟ ان دونوں پر ایک ساتھ عمل ہونا ممکن نہیں ہے. یہ پہلے نازل ہوئی تھی، یہ بعد کو نازل ہوئی، اس سے پچھلا حکم منسوخ ہو گیا. منسوخ کیسے ہو گیا بھائی؟ کہ دونوں پر ایک ساتھ عمل کرنا ممکن نہیں تھا. اب یہ بات کا حکم ویلڈ ہے، پہلے والے پر حکم، پہلی آیت پڑھنا ہے آج بھی. اس کا مطلب دونوں میں کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے قرآن کی ان آیات میں. اور یہ خود قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ تو تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. کہاں تم ان چیزوں کو سنتے اور مانتے چلے آ رہے ہو جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں آنکھیں بند کر کے؟ تم تدبر نہیں کرو گے. تم چاہے جتنے بڑے ہوں، عظیم ہوں، ہم کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن جتنی غلطیاں ہیں ان غلطیوں کی ان کی اصلاح کریں گے جو ہمارے پچھلے بزرگ تھے. جب تک تم تدبر نہیں کرو گے تم اصلاح نہیں کر سکتے. تم تدبر نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اس کے اندر تمہیں کنٹرڈکشنز ملتے بہت. اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی ایک دلیل یہ دے رہا ہے، ایک قرآن کا آرگومنٹ، کہ اس کے اندر تمہیں کنٹرڈکشن نہیں ملیں گے، 2 آیات ٹکراتی ہوئی نہیں ملیں گی. منسوخی کا تو مطلب یہ کہ ان کے حکم ایک دوسرے کے خلاف ہے اور وہ آیات ٹکراتی ہیں آپس میں. اچھا، یہ تو وہ حصہ تھا. یہ بہت ہیں، اب ایک لمبا موضوع ہے، اور میں نے بہت سے موقعوں پہ الگ سے اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بیان کیا ہے یا تقریر کی ہے. لیکن اب یہ تو ایک حصہ تھا کہ جہاں پر قرآن شریف کے اندر بہت سی آیات ایسی مانی جاتی ہیں جو مقرر بھی نہیں ہے، جو فکس بھی نہیں ہے، جن کے اندر علماء کا اختلاف رہا ہے کہ وہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، کہ ان کو پڑھنا ہے، ان کی تلاوت باقی ہے، ان کا حکم منسوخ ہرگز عمل نہیں کرنا ہے. ایسی بھی آیات مانی جاتی ہیں کہ جو قرآن میں تھیں ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، یعنی کہ قرآن سے نکال دی گئی، حکم آج بھی باقی ہے. یہ اس سے بھی عجیب بات ہے کہ تلاوت منسوخ ہو گئی. یا یہ پہلا حصہ تو ہوتا ہے کہ تلاوت باقی ہے، پڑھنا ہے اور عمل نہیں کرنا ہے. اور دوسری منسوخی ایسی ہے کہ جہاں حکم باقی ہے تلاوت منسوخ ہو گئی. جب حکم باقی ہے تو تلاوت کیوں منسوخ ہو گئی؟ اس میں سے کیوں نکال دیا گیا؟ مثال کے طور پر یہ آیت، میں نے حوالہ اس کا یہاں سے دیا ہے تفسیر در منشور سے، یہ اس کا کہ جہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. یہ بخاری شریف میں بڑی تفسیر کے ساتھ میں یہ حدیث ہے، بہت تفصیل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. پہ کہا اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، ان پر کتاب کو نازل فرمایا، جو آپ پر نازل ہوا اس میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس میں رجم کی آیت تھی، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا. یہ آیت قرآن میں تھی، ہم نے اسے پڑھا اور یاد کیا، اور پھر یہ تفسیر کے اندر اس نے دے بھی دیا. یہ بخاری میں نہیں ہے اس آیت کو. اس کا ایک حصہ یہ جو آیت کہی جاتی ہے جتنا یہاں پر آپ کے سامنے ہے، یہ تو ہے موطا امام مالک کے اندر، اور اسے آگے بھی پڑھی جاتی ہے. وہ باقی حصہ جو ہے اس کا وہ اور دوسرے بہقی کے اندر ہے اور حاکم کے اندر ہے. یہاں پر اتنا ہے کہ یہ جو تفسیر ہماری تفسیروں میں بھی آ گئی ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ، کہ کوئی بوڑھا، اگر بزرگ کوئی مرد اور بزرگ عورت اگر بدکاری کریں تو ان کو لازماً تم رجم کر دینا، یقیناً ان کو رجم کر دینا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے بعد میں رجم کیا، اور مجھے ڈر ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ لمبا ہوگا تو کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ ہم کتاب اللہ میں تو رجمی والی آیت نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فریضے کو اس طریقے سے ترک کرنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمانا ہے کہ ہم پڑھتے تھے اس آیت کو قرآن کے اندر، اب نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت عمر کے دور میں بات یہ نہیں ہو رہی کہ وہ کہیں کہ ہم سے پچھلے دور میں پڑھی جاتی تھی. حضرت عمر حیات ہیں جس وقت، وہ کہہ رہے ہیں ہم پڑھتے تھے، قرآن میں تھی اور اب نہیں ہے. حضرت عمر امیر المومنین رہے. قرآن کا وہ نسخہ جس کی کتابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی، وہ نسخہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ کے پاس تھا جب وہ امیر المومنین تھے، اس میں درج کرا دیتے. اچھا، حفاظ کو بلاتے، ان سے پڑھواتے کہ یہ آیت وہ پڑھتے تھے، اگر پڑھتے تھے تو پھر درج ہوتی، اس کی گواہیاں دلواتے. یہ صرف حضرت عمر کے پاس سے ایک بات آ رہی ہے کہ ہم اسے پڑھتے تھے اور قرآن کے اندر موجود تھی اور اب نہیں ہے، تو بڑی سیریس بات ہے.
پھر کیسے مانیں گے کہ قرآن کے اندر تحریف نہیں ہے؟ یہ آپ کیسے بتائیں گے غیر مسلموں کو ان کے اوپر جب ہم کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں تحریف ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں تحریف ہو گئی، تمہاری یہ صحیح ترین کتاب ہے جنہیں تم مانتے ہو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو آیتیں تھیں اور اب وہاں پر نہیں ہیں۔ اور یہ بخاری شریف کا یا بخاری کی کتاب کا اردو ترجمے کا سے وہی تفصیل کے ساتھ میں اسے دوبارہ نہیں پڑھ رہا وقت کی وجہ سے، جس کا کچھ حصہ وہاں پہ آیا کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ اللہ نے نازل فرمایا حق کے ساتھ میں قرآن کو، اور اس قرآن کے اندر کتاب اللہ کے اندر ہم آیت رجم تھی اور ہم اسے پڑھتے تھے۔ کب نکل گئی اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کیسے نکل گئی کوئی تذکرہ نہیں، اور کیسے کا ایک تذکرہ ہے وہ کوئی بہت مضبوط۔ بہرحال پہلے تو آیت پوری سن لیجیے آپ، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ شروع کے حصے تک یہ آدھی البتہ تک یہ تو موطا امام مالک میں ہے، نقال من اللہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے یہ ایک چیز ایک ایسی ہے کہ جو تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا سامان ہو جائے، اور اللہ طاقت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ پورا حصہ جو ہے یہ بات کا اور ٹکڑا جو ہے یعنی پورے کو ملانے کے بعد یہ بہقی کے اندر حاکم میں کچھ اور دوسری کتابوں میں ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت تھی اور اب نہیں ہے قرآن کے اندر، اور عمل اس کے عمل بھی تو نہیں ہوتا اس کے مطابق۔ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ بوڑھا مرد اور بوڑھا عورت جب زنا کریں، اس کے اندر یہ کہا ہے کہ شادی شدہ جب کریں، یہ بوڑھا مرد اور بوڑھے عورت بغیر شادی شدہ بھی ہو سکتے ہیں بزرگ جو ہے۔ تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں عمل جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگا، اور تلاوت منسوخ ہو گئی، تو یہ کیسی آیت تھی؟ بہرحال یہ آیت گئی کہاں؟ یہ تھی یا نہیں تھی؟ لیکن وہ آیت کہاں گئی؟ وہ یہی الفاظ تھے یا نہیں تھے؟ اسے بھی جانے دیں۔ اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، وہ روایت ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ 2 آیتیں میرے پاس لکھی ہوئی تھی، اب یہ 2 انہی کے پاس تھی، بس کہیں نہیں تھی، ابھی کہیں نہیں تھی، حافظ پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے، تو قرآن کی حفاظت اور سیکیورٹی کہاں ہے اگر نہیں پڑھ رہے تھے تو؟ یا اگر پڑھ رہے تھے تو اب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ حضرت عائشہ کہنی کہ یہ 2 لکھی ہوئی میرے پاس تھی، لکھی ہوئی ان کے پاس تھی، اور حافظوں حفاظ کچھ اور پڑھ رہے تھے یا ان کو چھوڑ کر پڑھ رہے تھے۔ اس میں سے ایک آیت الرجم تھی اور ایک رضاعت الکبیر، کہ اگر کوئی بڑی عورت 10 مرتبہ اپنا دودھ کسی کو پلا دے تو پھر وہ اس کے لیے محرم ہو جاتی ہے۔ اب یہ مسلم کے اندر اس کے اوپر حدیثیں ہیں اس کے اندر، مسلم شریف کے اندر کہ یہ تھی، اور تو یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ جب تھی تو کہاں گئی؟ تو حضرت عائشہ کہہ رہی ہے 2 آیتیں میرے پاس تھیں اور وہ گدے کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بکری ہم اس میں لگے ہوئے تھے تسبیح اور پریشانی کے اندر، ایک بکری آئی کھا گئی، یہ تھی اللہ کی عبادت کی بکری کھا گئی قرآن کی آیت، اور وہ صرف یہی تھی اور کہیں نہیں تھی اور کسی کو یاد بھی نہیں تھی۔ بھائی حافظ پڑھتے تھے، ان کی گواہی کے اوپر عثمان نے پھر جب اس کو نئے سرے سے سب سے حفاظ سے پوچھ کر حضرت حفصہ کے پاس جو نسخہ تھا اس کو جب کمپیئر کیا تھا، تو اس وقت آتی ہے بات کہ بھئی یہ آیتیں بھی ہیں، انہیں بھی داخل کیجئے، چاہے وہ بکری کھا گئی یا نہیں کھا گئی، چاہے وہ حضرت عائشہ کے پاس تھی یا نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ اگر یہ کہہ رہی تو حضرت عائشہ کی گواہی کیوں نہیں مانی گئی؟ بہرحال ایک حصہ یہ بھی ہے، قرآن کے اندر بہت بڑی تعداد میں تو ایسی آیتیں ہیں کہ جن پر عمل ہرگز مت کرنا، وہ منسوخ ہو گئی، حکم منسوخ ہو گیا۔ پڑھنا ضروری ہے، قرآن کے حکم کا قرآن کے اندر ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہوا، یہ اللہ کا کلام، ہر حصے پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ ان کے اندر کنٹراڈکشن، یہ تضاد وہ لوگ سمجھ رہے ہیں، اس تضادات کو وہ حل نہیں کر سکے تو وہ کہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ پہلے لوگ کہتے تھے 5 تو، اب وہ 5 تک آ گئے کہ صرف 5 منسوخ ہیں، یہ کہہ رہے نہیں وہ 5 تو غلط کہہ رہے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں کنٹراڈکشن تھا لیکن نہیں تھا، وہ تضاد ہم نے ریموو کر لیا۔ تو آپ یہ کہیے نا کہ ان 5 کا بھی کوئی تضاد ریموو کر لے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہے منسوخ؟ ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے اللہ کے کلام میں، اور پھر ایسی منسوخی کہ حکم باقی ہو، تلاوت منسوخ، تو یہ سارا شر ہے، اور یہ سب قرآن کے حق کے۔ اور پھر قرآن کا ایک بہت اہم حق کہ قرآن سے باتیں کریں، قرآن زندہ کلام ہے، زندہ مردہ ہے جو بات نہیں کر سکتا، قرآن زندہ کلام ہے تو قرآن بات چاہیے کہ یہ خالی اگر کوئی محاورہ ہے ایسی بولا جاتا ہے، یہ خالی مبالغہ ہے تو الگ بات ہے۔ قرآن کے ساتھ میں بہت مزاحت ہے، اور قرآن بات کرتا ہے، قرآن کلام کرتا ہے۔ اس کے یہ قرآن نے کہی یہ الفاظ، اس پہ غور کریں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 میں تو 136 میں یہ الفاظ ہے، قولو، تم لوگ سب کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا،
ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. پھر انزل علینا کے بھی الفاظ ہیں. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 84 قل کہہ دو کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور وہ جو ہم پر نازل ہوا، ہم سب پر نازل ہوا. تو ہم سب پر کیسے نازل ہوا؟ قرآن تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الینا تو ٹھیک تھا، ہماری طرف بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کے تھرو. ہم پر کیا نازل ہوا قرآن؟ کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، ہم سب پر نازل ہوا. علینا یہ معنوں کا نزول ہے، الفاظ تو نہیں بدلیں گے. ایک ایک حرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جو انہوں نے ہمیں دیا. قیامت تک اس کے اندر اس میں سے سمندر برآمد ہوتے چلے جائیں گے معنوں کے. یہ معنوں کے نزول ہے، ہم سب پر جو نازل ہوا. تو یہ ہے کہ ہر علم کا یا ہر کسی حصے کا، کسی خاص حصے کا کوئی ماہر کسی علم کا، اس سے متعلق چیزیں اس کے اوپر نازل ہوتی چلی جائیں گی. اور ایسے محسوس ہوگا کہ قرآن تم سے بات کر رہا ہے. اپنی پرابلمز لے کر آؤ. کہا ہے قرآن نے؟ فرمایا قرآن نے یہ بات کہی کہ میں اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں جواب دیتا ہوں. اب ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں، میں قبول کرتا ہوں. آگے میں جواب دیتا ہوں. جواب کیسے دیتا ہے ایک اللہ؟ جواب یہ ہے معجزہ کے جواب تو اس کے اندر رکھا ہوا ہے. جواب دے دیا جا چکا ان تمام سوالات کا جو آئندہ کبھی آئیں گے، جو تمہارے بالکل پرسنل ہوں گے. تم سمجھو گے کہ یہ تھوڑی یہ میری ذاتی چیز ہے بالکل زندگی کی، یہ وہ بھی آئیں گے اس کے اندر. یہ ہے اس کا میراکل یا معجزہ. اس میں سے چیزیں جو ہیں وہ آتی چلی جائیں گی. یہ قرآن نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 ہم نے کتاب نازل فرمائی، الیکم تمہاری طرف بھیجی، کتاباً فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، عقل نہیں آئے گی، سمجھتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، اس میں تمہارا ذکر ہے. اور پھر فرمایا کہ اس ذکر سے، اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، ذرا دیکھو تو نہیں. سورہ المومنون میں آیت نمبر 17 بل اتیناہم بذکرہم، ہم تو ان کے پاس ان کا ذکر لائے، فہم عن ذکرہم معرضون، اپنے ذکر سے بچ کر نکل رہے ہیں. قرآن سے بات کرے بڑا مزہ آتا ہے. یہ سوالوں کے جواب دیتا ہے، آپ سے واپس سوال کرتا ہے، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داریاں ڈالتا ہے. اس سے یہ قرآن کا حق ہے. اور فارگاٹن رائٹس کے اندر پھر یہ بہت اہم بات ہے کہ ڈونٹ مونوپولائز اٹ فار مسلمس. قرآن نے کہا کہ دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی تمام انسانوں کے لیے، حق کے ساتھ، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. دوسری جگہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت الف لام را، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے نازل فرمائی ایک کتاب تمہاری طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، تم اپنے رب کے اذن سے، اس کے حکم سے، جو اس راستے کی طرف جو عزیز اور حمید کا راستہ ہے، جو اللہ کا جو راستہ ہے، اس طرف ان کو بلاؤ. لتخرج، اس کتاب کے تمہارے اوپر نازل فرمائی تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کو تم اندھیرے سے نکال کر نور میں لے آؤ. یہ تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے. یہ اس کا حق جو ہے، اس کو مونوپلائز صرف اپنے لیے کر لینا اور غیر مسلموں کو نہیں دینا، ان تک اس کا پیغام نہیں پہنچانا، یہ سمجھ لیں کہ صرف آپ کا اپنا عمل کافی ہو جائے گا. تو قرآن نے جو مقصد اس کا بتایا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. یہ فارگاٹن رائٹس کے اندر سے جو بہت بڑے حصے میں سے نکل گیا. اور قرآن ایک لیونگ میراکل ہے، زندہ معجزہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا ان کی لاٹھی، اللہ نے انہیں دی تھی. اس لاٹھی کو جب ضرورت ہوئی اور اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے مارا اس لاٹھی کو پتھروں کے اوپر، اس میں سے چشمے جاری ہو گئے، سوتے پھوٹ پڑے. اس لاٹھی کو جب سمندر کے اوپر مارا اللہ کے حکم سے تو اس نے راستہ دے دیا. اس لاٹھی کو فرعون کے سامنے یا جادوگروں کے سامنے جب زمین پہ ڈالا تو وہ لاٹھی جو تھی وہ اژدہا نظر آنے لگی، وہ سانپ نظر آنے لگی. وہ لاٹھی انہی کے سگے بھائی، اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے، حضرت ہارون، اسی وقت تھے، ان کے ساتھ تھے، ان کے ہاتھ پہ خالی لکڑی کی لاٹھی تھی. وہ اس لاٹھی سے نہ سمندر میں راستہ ان کے لیے بنتا، اس لاٹھی کو حضرت ہارون اٹھا لیتے تو صرف ایک لکڑی تھی. وہ ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں تھا اور نہیں ہوتا.
صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لاٹھی موجودہ تھی، اور وہ بھی ان کی مرضی سے نہیں. وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جب دل چاہتا اس سے وہ سوتے اس کے اندر سے چشمے جاری کرتے رہتے مار مار کے. اس کے وہاں جگہ جگہ وہ تو پورے ریگستان اور پورے ڈیزرٹ کو میں پانی کر دیتے، وہ سب جگہ پہ مارتے رہتے اس کے لاٹھی کو. وہ تو جب اللہ نے کہا صرف اسی وقت اٹھا تھا، وہ پھر اس کے علاوہ وہ چاہتے کہ وہ کسی جگہ پہ کسی پتھر میں مارے تو پانی نہیں نکلتا. ایک نبی کا معجزہ دوسرے نبی کے ہاتھ پر معجزہ نہیں ہوتا. ایک نبی کا معجزہ خود اپنے ہاتھ اس کے اپنے ہاتھ میں بھی تبھی معجزہ ہوتا ہے جس وقت اللہ چاہے، بس اس سے زیادہ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے سے کہا قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا. بائبل میں 2 مرتبہ ہوا ایسا. بڑے نرم دل تھے، پورے قبرستان کھڑے کر دیتے، نکلتے رہتے، پچھلے لوگوں کو زندہ کرتے رہتے. لوگ ان کے پاس آ کے خوشامد کرتے کہ ہمارے بھی بزرگوں کو زندہ کر دیے، ہمارے بھی بزرگوں کو زندہ کر دیے. وہ کرواتے رہتے، نہیں کر سکتے. تو جب اللہ کا حکم ہوا انہوں نے اس وقت چند موقعوں کے اوپر کیا، بائبل میں ہے کہ 2 موقعوں پر کیا انہوں نے ایسا. اپنی چوائس سے وہ بھی ہر مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے. تو نبی کا معجزہ اس کے اپنے ہاتھ پر بھی تبھی ہوتا ہے جس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور کسی دوسرے کے ہاتھ پر تو ہوتا ہی نہیں معجزہ. دوسرے نبی کے ہاتھ پر بھی وہ میراکل نہیں ہوتا اور معجزہ نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر معجزہ ہے، تمام امتیوں کے ہاتھ پر معجزہ. بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑا آنر ہے. حضرت موسیٰ چلے گئے، ان کا معجزہ گیا ان کے ساتھ، وہ لاٹھی گئی. آج اگر وہ لاٹھی مل جائے تو وہ صرف لکڑی ہے، اس کو دکھانے کے بعد ہم لوگوں سے کہیں کہ یہ وہ ہے جسے ڈالا تھا وہ سمندر پھٹ گیا تھا، تو وہ ہندو کہہ سکتے ہیں، ہندو بھائی، کہ ہمارے ہنومان لنکا اٹھا لائے تھے. آپ کہیے وہ جھوٹ، وہ کہیں گے یہ جھوٹ کے اس لاٹھی سے ہوا. تو آپ پروو نہیں کر سکتے، تو آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ کا فیض قرآن نے کہا ہے تو آپ مانتے ہیں. اہل بائبل مانتے ہیں کہ اس لیے بائبل میں بھی ہے، لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے آج اس کو لاٹھی مل جائے گی. یہ لاٹھی وہ تھی جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر موجودہ تھی، آج مل جائے تب ثابت نہیں کر سکتے. قرآن آپ میں سے ہر ایک کے ہاتھ پر موجودہ ہے. اسے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، ان کا معجزہ گیا. حضرت عیسیٰ گئے، قم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو جائے گا، گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کی رسالت قیامت تک باقی ہے، تو ان کا معجزہ بھی وہی ہونا تھا جو قیامت تک رہے. تو وہ سارے جتنے ان کے اوپر 400 سے زیادہ وہ جو پچھلے نبیوں جیسے معجزے تھے، قرآن نے ان میں سے ایک کو بھی ریکگنائز نہیں کیا. وہ سب حدیث کی کتابوں میں تو ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر حق ہوں گے، حق تھے، لیکن قرآن نے ان میں سے ایک کو بھی ریکگنائز نہیں کیا. قرآن تو کہتا ہے اس قرآن کو آیت معجزے کے لیے. یہ لفظ تو معجزہ میں کہہ رہا ہوں، میراکل انگریزی کے اندر ہے اور ہماری زبان کے اندر اردو والے اسے معجزہ کہنے لگے. عربی کا لفظ ہے، قرآن میں نہیں آیا معجزہ لفظ. جسے ہم معجزہ یا میراکل کہتے ہیں، قرآن میں اسے کہتے ہیں آیت. قرآن میں تو 6000 سے زیادہ آیات ہیں، 6000 سے زیادہ معجزے ہیں. یہ لیونگ میراکل ہے، اور یہ آپ میں سے ہر ایک کے، لیکن یہ علمی معجزہ ہے. اس میں سے ونڈرز برآمد ہوتے چلے جائیں گے قیامت تک. تو پھر اس کا یہ حق ہے. یہ معجزے کیوں ملتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ملا تھا؟ اس لیے ملا تھا کہ فرعون ایمان تو نہیں لایا، لیکن زبانیں بند ہو جائیں. جادوگر ایمان لے آئے، کوئی ایمان لائے گا کسی کی زبان بند ہو جائے گی، آگے مقابلہ نہیں کر سکے گا. معجزے اس لیے دیے جاتے تھے. آپ کے ہاتھ پر یہ اگر اللہ نے معجزہ دیا ہے تو پھر اب آپ کا کام یہ ہے کہ اسے لے جائیے اور اعتراض کرنے والوں کی زبانیں بند کر دیجیے. پھر قرآن نے کہا کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. یہ ہے آج کے دور کا جہاد، کہ اسے لے کر اٹھو، جہاد کبیر، اسے لے کر اٹھو. اور یہ ہے جہاد کے لوگوں کی زبانیں بند کر دو، مخالفوں کی، اس کو لے کر اٹھو. یہ میراکل اور معجزہ، یہ قرآن کا بہت بڑا ایک حق ہے. اور میں ٹائم کو ایکسیڈ کر گیا. شروع بھی 5-7 منٹ دیر سے کیا تھا، اور اس میں سے میں نے چند چیزیں اسکپ بھی کر دی بیچ میں. درمیان میں ٹاپک کچھ اور لمبا تھا بہت سی، لیکن یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بیان کی ہیں، قرآن کے جتنا اس کا حق ہے اس کا حق اسے دیجیے، ورنہ حق مارنے والا ظالم کہلاتا ہے. جو والدین کا حق ادا نہ کرے وہ ظالم، جو اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہ کرے وہ ظالم، اس سے اس کا حساب لیا جائے گا. جو اعزا اقربا کا حق ادا نہ کرے اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، وہ ظالم. اور جو اللہ کا حق ادا نہ کرے وہ،
پھر اسے تو صرف ظالم کہا بھی نہیں جا سکے گا، کوئی اور لفظ نہیں آتا، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ ظاہر اللہ کے کلام کا اگر حق ادا نہ کرے. یہ حق ہیں وہ ہیں جو بھولے بکھرے، اس میں سے بہت سے جو ہیں وہ فارگاٹن رائٹس ہیں، ان کو اس کا جائز حق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.